باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا چام ہے اور یہ لوگ بہت جو ہے ان کے پاس جو ہے اختیارات ہے یہ ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سیاسی لوگوں سے زیادہ مظلوم طبقہ جو ہے نا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ان میں علی امین گنڈپور صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف ہے، کرنل امان صاحب ان کے آفس سیکرٹری ہیں، چودھری ارشد داد صاحب سینئر نائب صدر ہیں۔ وفاق کے ساتھ اگر الیکشن ہوا تو میں فرینکلی آپ کو اگر بتا دوں کہ وفاقی حکومت کے بغیر الیکشن لڑا تو میرے مطلب اپنے سوچ کے مطابق میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ جی بی میں 8 سے 10 سیٹیں پیپل پارٹی کو ملے گی، 6 سے 8 سیٹیں نون لیگ کو ملے گی، اور باقی جو رہے گی آپ وہ تقسیم کرو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، سیاست گلگت بلتستان کی، سیاست پاکستان کی، سیاسی نمائندے گلگت بلتستان کے، پی ٹی آئی کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ سلسلہ یہاں پہ چلتے رہتے ہیں، اور اس سسٹم کے اندر کس صوبائی وزیر کو، کس سیاستدان کو کتنا کام کا موقع ملتا ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آج اسی حوالے سے میرے مہمان ہیں میجر ریٹائرڈ محمد امین خان، سابق صوبائی وزیر معدنیات، اور آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹیم میں شامل ہیں۔ میرا صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیے کہ یہ آپ نون لیگ سے، پہلے بھی یقیناً پوچھا ہے لیکن پھر میں پوچھتا ہوں کہ نون لیگ سے پی ٹی آئی میں جانے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میر بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل آئی ایم این کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً سیاسی کارکنوں کو بلاتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا چینل کے تھرو مواقع بھی میسر کرتے ہیں۔ دیکھو میر بھائی، ہم سیاسی لوگ ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا چام ہے اور یہ لوگ بہت جو ہے ان کے پاس جو ہے اختیارات ہے یہ ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سیاسی لوگوں سے زیادہ مظلوم طبقہ جو ہے نا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ادھر عوام کا پریشر، ادھر بیوروکریسی کا، ادھر گھر والوں کا، ادھر رشتہ داروں کا، ادھر سپورٹرز کا، ادھر ووٹرز کا۔ تو میرے جو ہے آنے کی وجہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، میں جو ہے الیکشن لڑا تھا ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، لیکن دیکھو ہر بندے کو اپنا وہ اسسمنٹ کرنا چاہیے۔ جب میں نے اسسمنٹ کیا تو میری کوئی پوزیشن نہیں بن رہی تھی، میں جیت نہیں رہا تھا، تو ویسے مطلب ویسے لڑکے اپنے آپ کو بھی خراب کر کے پیسے بھی ضائع کر کے، تو مجھے پھر پی ٹی آئی کے قائدین نے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ دیں، تو میں نے ان کے ساتھ دیا۔ تو صحیح، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب سال ہو گیا ہے کم از کم، لیکن ابھی تک خاموشی ہے، آپ کو ایڈجسٹ کرنے کا وعدہ کیا۔ اب یہ آپ کے ساتھ نہیں، یہ وعدے تو بہت ساروں کے ساتھ ہوئے ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ دیکھو میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ان میں علی امین گنڈپور صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف ہے، کرنل امان صاحب ان کے آفس سیکرٹری ہیں، چودھری ارشد داد صاحب سینئر نائب صدر ہیں۔ اب اتنے 4 جو ہے مطلب پارٹی کے اہم جو ہے رہنماؤں نے وعدہ کیا ہے، تو مطلب اگر عمل نہ کرے تو خیر ان کی اپنی ہے۔ میں لکھ کے تو نہیں دیا آپ کو؟ نہیں، لکھ کے تو دیکھو نا، ہر چیز لکھی ہے سیاست میں، آپ کو پتہ کسی کے ساتھ بھی کوئی پڑھ لکھت تو کرتے نہیں ہے، لیکن اگر یہ وعدہ وفا نہیں ہوا کیا کریں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دوں گا، وعدہ وفا نہ ہوا تو خیر دنیا میں دیکھو نا وہ چیزیں اسی پہ ختم تو نہیں ہوتے۔ خیر چلو ہم بھی ایک اتنا سا ہے بندہ ہے، کارکن ہے، انشاءاللہ وقت یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، دیکھو نا حالات وقت بدلتے میں کوئی دیر نہیں لگتا ہے۔ صحیح، پی ٹی آئی کی آپ پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاور اس حکومت کے پاس ہے یا ادھر گنڈاپور صاحب کے پاس ہے؟ دیکھو میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے، ہمارے جی بی کے خاص کر لوگوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ کا آئین میں اس میں اتنے ہی پاور ہے جتنے چیف منسٹر پنجاب کا ہے یا کے پی کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ پاور ایسی شے ہے کہ آپ کو کارٹون میں ڈال کے یا پلیٹ میں رکھ کے یا ٹرے میں رکھ کے دیا نہیں جاتا ہے، پاور کو لیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مطلب اس میں یہ ہے کہ اب جو ہے پاور کا اب ہمارے چیف منسٹر کے اوپر منحصر کرتا ہے
کہ وہ اپنے پاور کو کیسے سنبھالا. تھوڑا بہت انٹرفیرنس تو ہوتی ہے آزاد کشمیر اور جی بی میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہم فیڈرل کے دیکھو نا, اگر ہمارے پاس بھی پنجاب کی طرح, سندھ کی طرح یا کے پی کی طرح کوئی ریسورسز ہوتے, ہمارے پاس فیکٹریاں ہوتی, ہمارے پاس آمدن ہوتے, امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا, تو ہم بھی چھاتی کھول کے تان کے ہم چوڑے ہو جاتے, ہم نہیں مانتے. لیکن اب ہماری مجبوری ہے, کیوں ہم ہولی سولی وفاقی گرانٹ پہ چلتے ہیں. تو فیڈرل منسٹر سے اگر بنا کے نہ رکھیں, فیڈرل کیبنٹ سے یا وفاقی حکومت سے بنا کے نہ رکھیں, ان سے پنگا کر کے پھر ہمارے سروائیول نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی آج اگر کوئی نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی والے اگر بتا رہے ہیں, تو اس وقت ان کی جب حکومت تھی تو وہ بھی یہی اسی طرح تھے, آج بھی اسی طرح ہے. ہمیں ان پہ ہمارے, کیونکہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. آپ کے پاس ایک بندہ آپ امپلائمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ NIS کی اپروول وہاں سے لینا پڑتا ہے. آپ 10 روپے کا بجٹ آپ کے پاس نہیں ہے جو وہ آپ نے خود کہا کہ شخصیت کے اوپر بھی دار و مدار ہے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ ایک مطلب NIS ان کے پاس ہے, ایک بندہ بھرتی نہیں کر سکتا ہے, تو یہ تو تضاد نہیں ہو گیا؟ نہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے بیلنس کو اسٹرائک کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹرائک بیلنس, اور آپ نے اپنا کام بھی چلانا ہے, ان کے ساتھ پنگا بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چیف منسٹر کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال میں یہ ایکسرسائز کر سکیں جو کہ جتنا ان کے پاس پاور ہے؟ یہ دیکھو, اسلام آباد کے یہ یاترے تو بہت کر رہے ہیں, اور 100 کال کاغذات کی حد تک تو کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, لیکن آن گراؤنڈ ابھی تک کوئی امپلیمنٹ تو نہیں ہوا. جی, ان کے تعلقات علی امین گنڈا پور سے کس طرح کے ہیں؟ یہ دیکھو امیر بھائی, نہ میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوں, نہ اس کے ساتھ ہوں. وہ جو 7 بندے ہیں یا جو ہے وہ چلتے, لیکن بہرحال ہارمنی ہے, کوئی ایسی اونچ نیچ نہیں ہے. کبھی دیکھو نا, اس کا بھی سننا پڑتا ہے, فیڈرل منسٹر ہے, کبھی وہ اس کا سنتے ہوں گے, کبھی یہ اس کا سنتے ہوں گے. دیکھو نا, مقصد یہ ہے اس کے ساتھ تناؤ پیدا کر کے اس کا جھگڑا فساد کرنا نہیں ہے, ہم نے اپنا کام نکالنا ہے. دیکھو نا, جی بی کے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ وغیرہ لینا ہے, خدمت کرنا ہے. یہ میرے صاحب, آپ نے کہا کہ سیاستدان ایک مجبور یا جو مظلوم طبقہ ہے. جی جی, عوام ہر جگہ سے پریشر ہوتا ہے نا, پریشر ہوتا ہے. پھر بیوروکریسی کی آپ نے بات کی, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے, یہ بیچارے یہ مظلوم ہے نا اصل میں. آپ لوگ ان کو پریشرائز بھی کرتے ہیں, دباؤ بھی آپ لوگ ڈالتے ہیں کہ نہیں, وہ آپ کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ نہیں, دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میر بھائی, ہمارے جی بی کے لیے ایک تھوڑا سا جو ہمارے بدقسمتی ہے, ہمارا المیہ یہ ہے, ہم دیکھو ایک سیاسی ورکر ہونا اور بات ہے, لیکن ایڈمنسٹریشن چلانا یا ایڈمنسٹریٹو کام کرنا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی یہ جو چیف منسٹرس گزرے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہو. دیکھو نا, کوئی ان میں سے کوئی بیوروکریسی کا ریٹائر ہے, یا کوئی آرمی کا ریٹائر ہے, یا کوئی فیکٹری کا کوئی مینیجر بھی تک نہیں رہا ہوا ہے. چلو سیاسی ورکر ہونا اور چیز ہے, تو لہٰذا ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے, بیوروکریسی سے کام لینے کے لیے ایکسپیرینس تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ادھر دباؤ کی بات نہیں ہے. دیکھو حکومت کا کام کیا ہے, پالیسی دینا. بیوروکریسی کا کام کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ ان سے غلط توقعات مت رکھیں, غلط کام آؤٹ آف رول جا کے, آؤٹ آف وے جا کے ان سے ڈیمانڈ مت کریں, لیکن جو ود ان لیگل فریم ورک کے اندر رہ کے, قانون اور آئین کے دائرے میں یا آپ کی پالیسی کے اندر رہ کے ان کو کام, آپ نام ان سے کام لینا ہے, وہ کرے گا. دیکھو نا, یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے چیف, وہ پاور کا منبع چیف سیکرٹری ہے, کوئی کہتا ہے کوئی بھی نہیں ہے, چیف ایگزیکٹو. اگر کوئی بیوروکریٹ, اگر گورنمنٹ کا یا مطلب گورنمنٹ مین چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ, اگر ان کا نہیں مانتے ہیں تو یہ اس کے پاس اختیارات ہیں, اس کو واپس کر دیں ایک لیٹر کے ساتھ, تو وہ زندگی بھر جو ہے نا پاؤں کرتا رہے گا, اور پروموشن بھی نہیں ہوگی, ادھر SCR خراب کر کے بھیج دیں. میرے والد صاحب PWD میں تھے, تو ریٹائر ہو گئے تقریباً 1988 میں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی لائن کو اختیار کروں. اپنے ٹائم پیریڈ سے 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے یا 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. بڑے پروجیکٹ میں 2 سال یا 3 سال رکھتے ہیں. تو اس 3 سال کے عرصے میں کوئی بھی ٹھیکیدار اپنا کام مکمل کر کے محکمے کو حوالہ کرتا ہے, یہ اس کے لیے بڑا چیلنج ہے. ابھی بھی جتنے کانٹریکٹر ہیں وہ میرے خیال میں پورے کے پورے جو ہے وہ KCBL سے جڑے ہوئے ہیں, اور KCBL ان کو لون بھی دیتا ہے, بینک گارنٹیز بھی دیتی ہے. تو اسی لیے KCBL کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے, کیونکہ اس میں خاص کر گلگت بلتستان کا جو ترقی ہے اس میں بھی KCBL کا بڑا ہاتھ ہے.
میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے تجربے کی بات کی، ایکسپیرینس کی بات کی نا. آپ نے کہا کہ یہ جو پچھلی جو حکومتیں ہیں یا جو چیف منسٹر یا موجودہ چیف منسٹر انہوں نے کوئی آفس ہولڈ نہیں کیا اس طرح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو، کسی ریٹائرڈ جج کو یا کسی ریٹائرڈ پروجیکٹ مینیجر کو سیاست لڑ کے آ کے بننا چاہیے کہ نہیں یہ جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں یا جو پورا سسٹم چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تجربے کی؟ نہیں دیکھو یہ چیزیں تو اب ریٹائر بیوروکریٹ یا جج آئے گا اس کو الیکشن وہ نہ جیت سکیں تو دیکھو نا یہ پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم بھی یہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اب ہم تو چھوٹا سا صوبہ ہے، سب سے چھوٹا صوبہ ہے، آزاد کشمیر سے بھی ہمارا جو ہے صوبہ چھوٹا ہے، لیکن وفاق میں بھی آپ دیکھیں کہیں بھی رائٹ پرسن پر رائٹ جاب تو نہیں ہے نا. اب آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں مولانا عطا الرحمان جو فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں اس کو اچھا ٹورزم کا منسٹر بنایا تھا. وہ ٹورسٹ آئے تو ویسے اس کی شکل دیکھ کے بھاگ جائیں. تو مطلب یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی کوالیفیکیشن تو کرائٹیریا نہیں ہے، پارٹی سے وابستگی اور پارٹی سے جو ہے نا اس کی سینئرٹی، دیٹ از دی کرائٹیریا. تو یہ جو بیوروکریسی ہے یہ مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ آپ بتائیں اپنے تجربے کی روشنی میں جو آپ کے جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو منسٹر، جو چیف منسٹر، ان کی بات مانتی ہے بیوروکریسی؟ یار ان کو ماننا چاہیے، کیوں نہیں مانے گا؟ ماننا چاہیے الگ بات ہے، لیکن کیا مانتے ہیں؟ اب میں تجربے کی روشنی میں آپ بتائیں. میرے تجربے کی روشنی میں یہ ہے، دیکھو میں نے کبھی ایسا کوئی آفس ہولڈ نہیں کیا ہے کہ جس پر میں کہوں جی یہ مانے. میں معدنیات کا منسٹر تو رہا، لیکن اس دوران 3 مہینے کے لیے رہا اور 3 مہینے ہی لاک ڈاؤن رکھ کے ایک دن آفس میں بھی جا نہیں سکا. بات یہ ہے دیکھو میرے بھائی، یہ تو چیف منسٹر اور ان کو پالیسی بنانا چاہیے. مثال کے طور پر اب ایک چیف منسٹر صاحب ہے، یہ ہے اسٹور سے اپنے حلقے سے الیکشن لڑ کے آیا ہے. اب اس کے لوگوں کے سپورٹروں کے ووٹروں کے توقعات ہوتے ہیں، دیکھو یار چھوٹا موٹا ہمیں نوکری میں روزگار میں بھی ہیلپ کرے گا، پروموشن پوسٹنگ میں بھی ہمیں تھوڑا ہیلپ کرے گا کسی بھی اسٹیج پہ. تو یہ پارٹیاں، یہ جو ہے عہدے، یہ سیاسی سرگرمیاں یہ قیامت کی چھپات تو نہیں دے سکتے نا دنیا میں چھوٹے موٹے مسائل حل کرنے کے لیے. ابھی آپ کو میں ایک بتا دوں پارٹی کے لحاظ سے، پیپلز پارٹی نے آپ کو پتہ ہے کرپشن لوٹ کھسور کرنے کے باوجود آج بھی پیپلز پارٹی والوں کے لیے نعرے مارنے کے لیے کارکن ہے. آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وفاق کے ساتھ الیکشن ہوا تو ہو سکتا ہے زیادہ پیپل پارٹی والے سیٹیں لیں گے. کیوں؟ پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آیا تو اپنے کارکنوں کو انہوں نے لک آفٹر کیا، اپنے جو ہے ورکروں کا انہوں نے خیال رکھا ہے. تو مطلب میرٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو پارٹی کے سپورٹر ورکر ہیں ان کو آپ ترجیح دیں. بالکل کچھ ہونا چاہیے. دیکھو نا کچھ تو ہونا چاہیے نا یار. پھر وہ اگر آپ چیف منسٹر بن گئے تو آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کے ووٹر سپورٹر جدھر بھی ہیں ان کو نوکریاں دیں گے، باقیوں کو نہیں دیں گے؟ نہیں، میں بیلنس اسٹرائک کروں گا. اچھا دیکھو نا 50% ان کے لیے، باقی 50 کچھ نہ کچھ دیکھو نا کمپنسیٹ تو ہونا چاہیے نا. اب حفیظ صاحب کو یہ میں 5 سال کہتا رہا ہوں، نون لیگ کی حکومت آئی 15 سال کے بعد، 5 سال پیپلز پارٹی کے، 10 سال قاف لیگ کے مشرف صاحب کے. اس کے بعد 15 سال کے بعد اقتدار ملا. اس نے بیوروکریسی کے باتوں میں آ کے ہمیشہ میرٹ رکھا. اب یہ بتاؤ روڈ کو کے لیے کیا میرٹ ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونا چاہیے، عمر ٹھیک ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، روڈ پہ میری ڈالنا ہے نا. یا ایک آفس میں چوکیدار چپراسی کے لیے کیا میرٹ ہے؟ تو حفیظ صاحب کے ہارنے کی یہی وجہ ہے کہ میرٹ کیا. مطلب 5 سال پارٹی کارکن اور پارٹی کے جو عہدیدار ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ بالکل نظر انداز رہے. تو یہی ایک ون آف دی مین ریزن، پورا میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ون آف دی مین ریزن تو یہی ہے پارٹی کارکن اور پارٹی کے عہدیدار اور پارٹی کے جتنے ایون منسٹرز وغیرہ. اب آپ کہتے ہیں دوسری پارٹی میں کیوں گیا؟ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، ناشاد صاحب، ثنائی صاحب یا دوسرے منسٹرز کیوں گئے؟ یار ان کے ہاتھ باندھ کے رکھے ہیں. 5 سال نہ وہ اپنا 2 چپراسی بھرتی کر سکا، نہ وہ کسی اپنے سپورٹر کو کوئی ٹھکا دلا سکا، نہ کوئی اور ہیلپ کر سکا. ہاتھ کھلے ہوں گے جی، جس نئی پارٹی میں وہ جائیں گے کیا ادھر ہاتھ کھولے رکھیں گے؟ نہیں کیا تو سب کا انجام یہی ہوگا. اچھا پھر وہ پارٹی بھی چھوڑ کے دوسری پارٹی؟ کون؟ ثنائی صاحب یا میں ایک بات کر رہا ہوں یار، دیکھو نا جس نے بھی پارٹی ورکروں کی قدر کی، پارٹی ورکروں کا خیال رکھنا وہ رہتا ہے. باقی جنہوں نے بھی لوگوں کو نظر انداز کیا، جس پارٹی نے بھی اپنے ورکروں کی قدر نہیں کیا، ان کا خیال نہیں رکھا، تو وہ پھر یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وفاق میں جو بھی پارٹی آتی ہے اس طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی ورکروں کے ساتھ ادھر آپ جتنا بھی وفا کریں، ہاتھ کھول کے رکھیں، ادھر جو حکومت آئے گی پھر کیا کریں گے؟ وہ تو تھوڑا سا ہمارا پچھلے 3-4 الیکشن سے ٹرینڈ آ رہا ہے. جو وفاق میں ہوتا ہے آزاد کشمیر اور جی بی میں وہ ٹرینڈ آ رہا ہے. اگر اس دفعہ امید رکھیں کہ جو جنرل الیکشن پاکستان کے ساتھ ہوں گے ہمارے، اس میں کون سی پارٹی جیتے گی آپ کے خیال؟ بقول سی ایم صاحب کے اگر یہ ہمارا جو ہے جو انٹرم کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ اگر ہمیں ملا تو کہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ اگر الیکشن ہوا تو میں فرینکلی آپ کو اگر بتا دوں کہ وفاقی حکومت کے بغیر الیکشن لڑا تو
میرے مطلب اپنے سوچ کے مطابق میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، جی بی میں 8 سے 10 سیٹیں پیپل پارٹی کو ملے گی، 6 سے 8 سیٹیں نون لیگ کو ملے گی، اور باقی جو رہے گی آپ وہ تقسیم کرو. میرے خیال میں دیکھو اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوچ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے جو ہے تھوڑا سا ان کا عوام میں روڈ بھی ہے دیکھو نا، اور تھوڑا سا یہ اپنے پارٹی کارکنوں کو ورکروں کو یہ تھوڑا سا ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. تو دیکھو نا آپ کے جہاں پر عزت ہوگی، جہاں پر آپ کی سنوائی ہوگی، جہاں آپ کو تھوڑا سا خیال کرے گا، وہ ہر کوئی چاہتا ہے نا. بہت شکریہ مرزا صاحب، پروگرام میں آنے کے لیے شکریہ. بہت مہربانی آپ کا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.